السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خدا بند متعال تمام محبان محمد و اہل بیت محمد کو خالق اپنی پناہ میں رکھے۔ میں اس وقت موجود ہوں اپنی زمین پر۔ اللہ کی زمین ہے، ہمارا تو اس جہاں میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے اس دنیا میں صرف اس کے قد کے برابر حصہ ہے جو اس کی قبر اس کا حصہ ہے، لیکن یہ مولا نے ہمیں ایک حصہ عطا کیا، ایک ٹکڑا چھوٹا سا زمین کا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی بھی جو بات ہے وہ میری قوم کے ہر فرد کو پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ انشاءاللہ اس قوم کی، اس ملک کی امانت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کوئی بھی خیانت کا ارادہ نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہم رکھتے ہیں۔ اس وقت جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ تقریباً 10-11 ایکڑ کا ایک ٹکڑا ہے ہمارا ادھر اس مقام پر۔ تو یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو فصل تھا وہ گنا تھا، شوگر کین تھا، تو ابھی اس کے بعد ہم نے ادھر سٹارٹ کی ہے، بجائی ہو رہی ہے گندم کی۔ تو بات یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس زمین سے جو بھی ہمیں آمدن ہوتی ہے وہ ہم الحمدللہ رب العالمین، وہ ہم مومنین کی ضروریات زندگی پہ ہم اس کو خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے سال جیسے یہاں سے ہمیں جو شوگر سے جو ہمیں آمدن ہوئی، شوگر کین سے، گنا سے، وہ ہم نے مومنین کے جو ضروریات زندگی اس پہ خرچ کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہم پہ رب کا کرم ہے کہ ہمارے پاس چاہے دودھ ہو یا گندم ہو، کوئی بھی جنس ہو، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو، تو ہم اس کو سیل نہیں کرتے، ہم اس کو فروخت نہیں کرتے، ہم اس کو رضائے محمد و اہل بیت محمد کے لیے، خوشنودی خدا بند کریم کے لیے، اور صحت و سلامتی امام عصر علیہ السلام کے لیے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ مومنین کے گھروں تک ہم اس کو پہنچا دیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے مہنگائی کے لحاظ سے، وہ ایک بہت عجیب سا وقت ہے اور بڑا ٹف ٹائم ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ تو اس صورتحال میں جن لوگوں کے پاس اثاثے ہیں، جن کے پاس جائیداد ہے، جن کے پاس رقبہ ہے، ان لوگوں نے کیا سوچا ہوا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو میں نے سوچ رکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین ہم نے جب بھی گندم کاشت کی، الحمدللہ رب العالمین ہم کبھی اس کو سیل نہیں کرتے، فروخت نہیں کرتے، وہ حقداروں کے گھروں تک ہم ان کو پہنچاتے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کی لسٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو آج یہاں سے جو گنے کی جو فصل ہم نے یہاں سے نکال لی اور ابھی وہ ہمارا کام شروع ہے، ٹریکٹر لگا ہوا ہے، تو وہ کام سارا سٹارٹ ہے کاشتکاری کا، گندم کا بجائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو یہاں سے جو بھی جتنی بھی گندم ہمیں ملے گی یہاں سے، وہ انشاءاللہ وہ ہم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے وسیلہ سے وہ مومنین کے جو گھر ہیں، چونکہ اگر 1800-2000 روپے اگر گندم کا ریٹ نکلتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے کا ایک وقت کا نہیں ہے تو وہ ایک من 2000 یا 2200 تک اگر ریٹ نکلتا ہے تو وہ اس کو کیسے اس کو مینج کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے جو بھی ہمیں کاشتکاری سے ہمیں جو بھی کچھ چیز ملتی ہے وہ ہم محبان محمد و اہل بیت محمد شیعان حیدر قرار جو ایسے حالات سے زندگی گزار رہے ہیں جس سے ان کا گزارا مشکل ہے، تو ہم یہ ساری گندم الحمدللہ 2-3 سال سے انہی کے پاس جا رہی ہے۔ تو میں آپ سے بالخصوص اپنے ایسے شیعان حیدر قرار سے اور اپنے ایسے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس 2 مربع 3 مربع 1 مربع اگر زمین ہے تو آپ زیادہ نہیں تو کم از کم آپ ایک قلعہ یا 1 ایکڑ آپ جو ہے وہ مومنین کے لیے کاشت کریں۔ ضرورت مند جو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے مزیرے ہیں، ان کو تو آپ دیتے ہی ہیں چونکہ وہ سارا سال آپ کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ پر حق رکھتے ہیں، جن کا آپ پر حق ہے، ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا سوچ کے رکھا ہے۔ اگر میرے پاس یہ ساری دنیا اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں راہ خدا میں لٹانے کا ارادہ رکھتا تھا اور رکھتا ہوں الحمدللہ، لیکن جو کچھ ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہی ہے، خوشنودی محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو آج آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی جو گندم کا ریٹ آئے گا 1800 2000 2200 یا جہاں تک وہ جائے گا، وہ ایک عام ایک غریب ایک مزدور
اس کی پہنچ سے وہ ریٹ وہ باہر ہے، تو اس کے لیے آپ کم از کم دور نہیں جا سکتے تو آپ اپنے علاقوں میں 1 ایکڑ 2 ایکڑ جتنی بھی ہو سکے آپ وہ زمین ان کے لیے کاشت کریں، اور آپ دیکھیے گا اس کا رزلٹ دیکھیے گا کہ آئندہ سال میں جو گزرا ہوا سال ہے اور جو آئندہ سال آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کس طرح کیسے کیسے انعامات اور کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ ایک بار آپ کر کے دیکھیں، پوری دنیا کے ساتھ، یہ مجھ سے پوچھیں، یہ میں نے کر کے دیکھا ہے، خدا شاہد ہے کہ جو لطف میں نے اللہ کی راہ میں یا خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے جو کام کرنے میں نے لطف محسوس کیا ہے، مجھے دنیا میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ جتنی زمین ہے اس کا ٹکڑا جو ہے، اس کی جو کاشتکاری ہوتی ہے، یہی سارا الحمدللہ، اس سے پہلے جو ہمارے پاس زمین تھی جو میں نے ذاکری کے پیسوں سے خریدی تھی وہ ہم نے سیل کر کے ہم نے اس کو قوم پہ لگایا، مختلف جگہوں پہ ہم نے اس کو لگایا ہے، تو ہمیں کوئی سروکار نہیں رہ گیا اب ان زمینوں سے، یا ہم ان چھوٹے موٹے ٹکڑوں سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ پہ اب یقین رکھتے ہیں، اور پہلے بھی رکھتے تھے لیکن اب یقین محکم رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا و آخرت میں کیا ملے گا، اور انشاءاللہ بے بہا ملے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سفر پہ میں تنہا نہ رہ جاؤں، آپ بھی نکلیں، اور اگر آپ 1 ایکڑ 2 ایکڑ اگر آپ ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہیں اور اللہ نے آپ کو ایک سخی دل عطا کیا ہو، تو اگر آپ 5 کلے یا 5 ایکڑ اگر آپ مومنین کے لیے وقف کر کے کاشتکاری کر کے آپ اس کو مومنین میں بانٹتے ہیں یا مستحقین میں بانٹتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو بھی افراد ہیں، جو بھی مستحق لوگ ہیں، اگر آپ ان میں وہ تقسیم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، میں ضرور آپ تک آؤں گا اور آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ کو دعا دوں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ ہم پاکستانی، ہم علی ولی اللہ والے، ہم شیعان حیدر قرار، ہم صاحبان ولایت، محبان محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ہم کون سا جذبہ اور کس معیار کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو خدا را اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، سب سے پہلے فیملی میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں ان کا خیال رکھیں، اور اسی طرح کی آپ کوشش کریں کہ جو مہنگائی کا جو زمانہ تھوڑا سا آ رہا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور جو آنے والا وقت ہے، تو اس میں ایک بہترین طریقے سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں کہ جن کی پہنچ سے یہ دنیا باہر ہوتی جا رہی ہے، ایسے اعمال سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں اور بالخصوص خوشنودی خدائے لم یزل کو حاصل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری سوچ کو ضرور سمجھیں گے، اس کو شیئر کریں گے دوستوں کے ساتھ، جو ذمہ دار طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں گے، تو انشاءاللہ ماحول بدلتے بدلتے انشاءاللہ ایک دن یہ پورا ماحول بدل جائے گا۔ خدا ہمیں خوشنودی محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور اپنی رضا اور اطاعت کے لیے ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔